السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں جو ہے ہم نظم حب وطن جو ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے سوالات کے مختصر جواب جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ رشک چمن عرض پاک وطن جو ہے اس سے شاعر کی کیا مراد ہے۔ اچھا، اس کی تشریح میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے اس جو نظم ہے اس میں شاعر نے اپنے وطن سے اصل میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور بہت ہی اس نے ڈوب کر جو ہے محبت میں شاعری کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو وطن ہمیں ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ جو لائن ہے رشک چمن، یعنی چمن بھی جس پر رشک کرے، یعنی کہ رشک کی نظر سے چمن بھی جسے دیکھے، عرض پاک وطن، یہ میری جو زمین ہے، وطن کی مٹی ہے، اور وہ اتنی ہی اس کی مقدس ہے، اس کی اتنی ہی اہمیت ہے، اتنی ہی اس کی عزت کی حامل یہ مٹی ہے یا یہ زمین ہے کہ چمن بھی جس سے رشک کی نظر سے جسے دیکھتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے شاعر کی کیا مراد ہے، اس سے مراد وطن کی جو مٹی اور وطن سے منسلک ایک ایک چیز جو ہے وہ جو ہے کیا ہے، انتہائی مقدس ہے، انتہائی عزت والی ہے، اور جو ہے یہ ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو ہم بھی نہیں ہیں، یعنی یہ وطن اور اس سے متعلق ہر چیز ہماری پہچان ہے، اور اگر ہم اس سے جدا ہو جائیں تو ہماری کوئی بھی پھر حیثیت نہیں رہتی یا ہماری پہچان برقرار نہیں رہ سکتی۔ اب یہ جواب آپ اس کی روشنی میں جو میں نے آپ کو جتنا بتایا ہے خود سے مختصر تیار کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا بے ہے حب وطن کا کیا مطلب ہے۔ حب وطن، وطن سے محبت جو ہے وہ ہے، یعنی حب وطن کیا ہے، حب وطن وطن سے محبت کا اظہار ہے یا وطن سے محبت ہے۔ اس کے بعد زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لیے شاعر نے کیا کہا ہے۔ زندہ قوموں میں شمار ہونے کے لیے شاعر نے کہا ہے، یہاں پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیں محنت سے کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ آر کہتے ہیں شرم کو، یعنی محنت کرنے میں ہمیں بالکل بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم زندہ قوموں میں شمار ہو جائیں گے، یعنی ایسی قومیں جن کے ضمیر جاگتے ہوں یا جن کے ضمیر مردہ نہ ہوں انہیں زندہ قومیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے وطن کو کس طرح ترقی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے شاعر نے بہت سی ہمیں مثالیں دی، یعنی اس میں شعروں مختلف وہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں محنت سے بالکل شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے، محنت کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، پھر اخوت ہو آپس میں یوں استوار، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، اور جو ہم ذاتی مفادات پہ نظر نہ ہو، بھروسہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور آپس میں جو ہے محبت ہونی چاہیے اور مساوات ہونی چاہیے، یعنی برابری ہونی چاہیے، کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو آپس میں، کسی کو ہم اس نظر سے نہ دیکھیں کہ میں بڑا ہوں اپنی حیثیت میں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم سب ایک ہیں۔ تو مساوات، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنے وطن کو ترقی دے سکتے ہیں، ان سب خصوصیات کو اپنے اندر شامل کر کے۔ اس کے بعد حب وطن کے مطابق درست جملے کی نشاندہی صحیح نشان سے کرنی ہے۔ ہمارا وطن ملک خدا داد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وطن کی مٹی قابل احترام ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے حب وطن کے مطابق جواب دینے، یعنی جس میں نظم میں نے کیا لکھا ہے وہ بتانا ہے۔ تو وطن کی مٹی قابل احترام ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں مل کر قوم کی بھلائی کے کام کرنے چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں جو بے ہے، ہمارا وطن اسلام کا قلعہ ہے، اس کو آپ کراس کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہے مصرعے مکمل کرنے ہیں سوال نمبر 3 میں۔ تو سب سے پہلا ہے الف عطا ہے، عنایت ہے اللہ کی، پھر ہے بے وطن کے جیالے سپاہی بنے، جیم نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر، دال ہے قوت ہو ہم میں مساوات ہو۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہے نظم کے دیگر ہم آواز الفاظ یعنی قافیے لکھیے، جیسے شروع میں انہوں نے مثال میں 3 دیے ہیں، پاک خاک، پھر ہے عنایت رحمت، پھر ہے یاد خدا داد۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد سے لکھنے ہیں، یعنی کہ 3 جو شروع کے اشعار ہیں ان کے بعد سے لکھنے ہیں۔ ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے، اس میں جو ہے سب سے پہلے کیا آئے گا، وطن، چمن، اس کے بعد آئے گا راہی سپاہی، پھر کار تعمیر، پھر تقدیر، پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے استوار جانثار، اور جو ہے باقی مفادات ذات
بس یہاں تک آپ لوگ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اچھا پھر نیکسٹ پیج پہ ہے کہ حب وطن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ رشک چمن ہے کیا عرض پاک وطن، پھر پھول ہوتے ہیں سب چمن کے لیے، راہ حق کے سارے بنے کیا سپاہی، ہماری نظر نہ ہو ذاتی مفادات پر، پھر قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے برملا یعنی فوراً۔ اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے، اس نظم میں ہر شعر کی ردیف کے الفاظ ترتیب سے لکھیے۔ تو سب سے پہلے جیسے انہوں نے کہا ہے وطن ہے اللہ کی اور ہے، تو اس کے بعد کیا ہے آپ لکھیں گے کے لیے بنے، اور پھر اس میں ڈھونڈ لیں گے یعنی قافیے کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، تو وہ آپ خود کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیکسٹ ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔